الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں اور انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو، کیا پتہ کہ یہ چھوٹی نیکی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، ابھی مسجد میں داخل ہوئے، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تحیۃ المسجد پڑھ لیتے، 2 رکعت نماز پڑھنے میں بہت دیر نہیں لگتی۔ یہ بظاہر معمولی سی نیکی ہے، لیکن کیا پتہ اسی نیکی پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور ہماری مغفرت فرما دیں۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے کام کل قیامت کے دن بہت بڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اعمال کی قیمت لگے گی تو بڑے بڑے اعمال دھرے رہ جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے انسان کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کا ایک بہترین عمل ہے بندگان خدا کے ساتھ خیر خواہی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھلا چاہنا، کسی کا برا نہ چاہنا۔ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جو بڑا گناہ گار تھا، کہیں راستے سے گزر رہا تھا، اسے پیاس لگی۔ اب اس کے پاس ڈول اور رسی تھی نہیں، کنویں کے اندر چھوٹے چھوٹے طاقچے بنے ہوتے ہیں جس پر قدم رکھ کر کنویں میں اترا جا سکتا ہے۔ وہ طاقچے کے ذریعے سے نیچے اترا اور نیچے اتر کر اپنی پیاس بجھائی اور پیاس بجھا کر کنویں سے باہر نکل آیا، اور باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاسا زبان باہر نکالے ہانپ رہا ہے، پریشان ہے، اس کو پیاس بہت زور کی لگی ہوئی ہے، شدت سے پیاس محسوس کر رہا ہے۔ تو اس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خیال ڈالا کہ جس طرح مجھے پیاس کی شدت برداشت نہ ہوئی اور میں کنویں میں نیچے اتر گیا، یہ کتا پڑا ہے، اس کے پاس ڈول اور رسی نہیں، یہ کنویں میں اتر نہیں سکتا، پیاس کی شدت سے یہ پریشان ہے، کیوں نہ میں اسے پانی پلا دوں۔ ایک نیک جذبہ اور نیک خیال اس کے دل میں آیا، وہ اس کنویں میں نیچے اترا، اس نے خفین چرمی جو ہے موزے پہن رکھے تھے، اس کو اپنے پاؤں سے نکالا اور نکال کر اس میں پانی لیا، اور پانی نکال کر اپنے دانتوں سے اس کو دبایا، اور اس طرح سے پانی لے کر باہر نکل آیا اور کتے کو پانی پلا دیا، کتے کی پیاس بجھ گئی۔ کتا خوش ہو کر چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرٌ، کیا چوپایوں کی خدمت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی ہمیں اجر ملے گا، جانوروں کو کھانا کھلانے پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ اس کی خدمت کریں گے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر و تازہ جگر کے اندر تمہارے لیے ثواب ہے۔ جس جانور کے پاس تازہ جگر ہے، یعنی کوئی بھی جاندار ہے، اگر آپ اس کو پانی پلا دیں، اس کی کوئی خدمت کر دیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بہت معمولی سا عمل ہے۔ ایک بزرگ تھے، بڑی بڑی تفسیریں لکھی تھیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، جن کی کتاب ہے تفسیر کبیر۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کتابیں لکھی، بہت سارے علوم چھوڑے، جس سے دنیا استفادہ آج بھی کر رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ کرے گی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا، حضرت خواب میں آئے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگے میں نے کوئی خاص عمل تو نہیں کیا تھا، میں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا، اور میرے جو بڑے بڑے اعمال تھے وہ میرے کوئی خاص کام نہ آئے، لیکن ایک چھوٹے سے عمل پہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت فرما دی۔ کہ میں ایک روز بیٹھا لکھ رہا تھا تو ایک مکھی میرے قلم پر آ کر بیٹھ گئی، اس میں ذرا سی روشنائی لگی تھی، مکھی پیاسی تھی۔ میں نے مکھی کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے قلم کو وہیں پر روک لیا کہ مکھی پیاس بجھا لے، پھر قلم آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ادا پر میری مغفرت فرما دی۔ تو رب العالمین بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں یہ طے کر لے، یہ سوچ لے کہ ہمیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اور جتنا ہو سکے پوری انسانیت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات کے لیے خیر خواہانہ جذبات رکھے جائیں اور خیر کا برتاؤ کیا جائے، خیر کا معاملہ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ، من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اگر کسی شخص نے دنیا میں کسی انسان کی معمولی تکلیف کو دور کر دیا، کربتن کے اندر تنوین ہے، علماء نحو نے لکھا ہے کہ تنوین کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے اور کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے۔ یہاں پر پہلی جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے ہے اور دوسری تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ تو من فرج عن مسلم کربتن کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں کسی انسان کی معمولی سی تکلیف دور کر دی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی بڑی تکلیف دور فرمائیں گے۔ ہمارے سامنے کتنے مسائل آتے ہیں، ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں برادران وطن بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے کہ اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے پوری خلق کو اور پوری انسانیت کو متاثر کریں، سب کے لیے نافع بن جائیں۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر ہے، اس کی ڈاکٹری کا ایک پیشہ ہے اور اس کا ایک انداز ہے، اس کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا۔
زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنا، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جیسے بھی مال آئے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر ہے جس کے اندر اسلامی حمیت اور اسلامی غیرت کے جذبات موجزن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلمان بنایا۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر رقت اور رحمت پیدا فرمائی۔ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا اس کے اندر جذبہ ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا معمول بنایا کہ میں اگر کسی مریض کے لیے جانچ کے لیے رپورٹ لکھوں گا کہ یہ جانچ جا کر کرائیں، ایکس رے کرا لیں، خون ٹیسٹ کرا لیں، اور میں اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں لوں گا، تو ایک مسلم اور غیر مسلم ڈاکٹر میں ایک بڑا فرق ہو جائے گا۔ اس نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ میں کمیشن اس میں نہیں لوں گا، جو میرا کمیشن بنتا ہے اس کا فائدہ میں مریض کو پہنچا دوں گا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن دوسروں کے لیے اسلامی دعوت دینے والا ہے، اسلام کی طرف لانے والا ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو واضح کرنے والا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنے والا ہے۔ ایک انجینئر ہے، بہت سارے انجینئر ہوتے ہیں، ایک دنیا دار انجینئر ہے جس کا کام ہے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا، اکٹھا کرنا، مال جمع کرنے کی فکر میں، فراق میں وہ طرح طرح کے آپشن پیدا کرتا ہے اور طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان انجینئر ہے، اس کی سوچ اسلامی ہے، وہ معمولی رقم میں بڑے سے بڑے کام کر دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہو جائے گا۔ ایک مسلمان تاجر ہے، ایک غیر مسلم تاجر ہے، دونوں کی سوچ کے اندر فرق ہے، اس لیے کہ ایک کے سامنے صرف دنیا ہے، دوسرے کے سامنے صرف دنیا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر آخرت ہے۔ مسلمان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو مسلمان دوسروں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ تاجر ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، جو سامان بیچتا ہے کھرا بیچتا ہے اور معمولی نفع پر سودا کر لیا کرتا ہے، کمزوروں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتا ہے، مہلت بھی دے دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اس کی قیمت لگے گی تو یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میرے چھوٹے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنا عطا فرمایا۔ من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ اگر کسی نے دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیا، کسی انسان کی تکلیف کو دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مغفرت فرمائیں گے، قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور فرما دیں گے۔ گرینی میں ہمارے ایک استاذ تھے، مفتی صاحب، مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے نیک بزرگ تھے۔ ان کے یہاں معمول تھا کہ کبوتر بھی پالتے اور بکریاں بھی پالتے تھے اور کتا بھی پالتے۔ اگر کتے کو زخم ہو جاتا تو کتنا خطرناک زخم ہوتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کو کوئی پاس بٹھانا تو دور کی بات ہے، ہاتھ لگانا تو بہت دور ہے، کوئی اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر کتا زخمی حالت میں ہے، زخم بھن چکا ہے، پریشان ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر زمانے میں بیت العلوم پہ استاذ رہے، میری بڑی قربت رہی، گرینی میں پڑھنے کے زمانے میں ایک مرتبہ طلبہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے مفتی ہیں، پورے ہندوستان کے اندر آپ کا ایک نام ہے، ایک حیثیت ہے، آپ کتے کا زخم اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، کتا زخمی ہو تو اس کے زخم کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ حضرت نے برجستہ کہا کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اگر ایک رنڈی کی مغفرت ہو سکتی ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ یہ جذبات ہمارے بڑوں کے ہوا کرتے تھے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے یہ جذبات ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ
اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہانہ جذبہ رکھنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اگر کسی شخص نے تنگ دست کے ساتھ سہولت کا برتاؤ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ کسی کا بزنس ہوا، کاروبار ہوا، اتفاق سے سامنے والا مقروض ہو گیا، قرض کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اسے مہلت دے دو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ سہولت آنے تک اسے مہلت دی جائے۔ علماء نے لکھا ہے مہلت دینا واجب ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم بالکل معاف کر دو، صدقہ کر دو کہ بیچارہ غریب ہے کہاں سے ادا کر پائے گا، لاؤ میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اگر آپ نے معاف کر دیا قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ رب العزت کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ذرا اس کے اعمال کو دیکھو۔ اس کے نامہ اعمال کو دیکھا گیا، جانچا گیا تو کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ رب العالمین کے سامنے فرشتے پیش ہوئے، کہا بار الہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، البتہ اس کا ایک عمل ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتا تھا، جب کوئی شخص تنگ دست ہوتا، مقروض ہو جاتا تو یہ اس کے قرضے معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے مجھے اسے سزا دیتے ہوئے، عذاب میں مبتلا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جب اس نے میرے بندوں کے ساتھ خیر خواہانہ جذبات رکھے کہ ان کو معاف کیا، آج تم گواہ رہو کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کرم گستر بنیں، لوگوں کے ساتھ سہولت کا برتاؤ کریں، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، دو طرح سے ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں، کبھی تو ہم کسی کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور ٹوہ میں لگے رہنے کی وجہ سے ہمارے سامنے کسی کا عیب واضح ہو گیا، کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کوئی غلطی کریں اور اس کی غلطی کو ہم اچھالیں، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کریں، رسوا کریں۔ اور دوسرے یہ ہیں کہ کبھی کبھی لا شعوری اور لا ارادی طور پر ہمارے اختیار کے بغیر کسی کا عیب ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے دنیا میں اس کو رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، اس کے عیب کو چھپایا، پردہ پوشی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری پردہ پوشی فرمائیں گے۔ دنیا میں کوئی شخص عیب سے خالی نہیں ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عیب دار بناتے تھے۔ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جرم ہو ہی جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے محفوظ ہوں اور میں گناہوں سے پاک ہوں۔ کسی کے عیب پر میں مطلع ہو گیا، کسی کے عیب پر واقف ہو گیا تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کے عیب کو اپنے سینے میں پی جاؤں، اس کے عیب کو فراموش کر جاؤں، بھلا جاؤں، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کروں۔ اگر میں نے کسی کو ذلیل و رسوا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت بھگتنی پڑے گی۔ اور اگر ہم نے اللہ کے خوف سے خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری بھی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جب سارا دنیا کا ایک ایک عمل جو ہم نے کیا ہے چھپ کر تنہائیوں میں، جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، صرف ہم جانتے تھے اور ہمارا پروردگار جانتا تھا، اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی، اولین و آخرین اکٹھا ہوں گے، ان کے سامنے اگر ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیوب کا اعلان کر دیں کہ یہ بندہ
چھپ چھپ کر فلاں عیب فلاں گناہ کیا کرتا تھا، کتنے ذلیل و رسوا ہوں گے، کس قدر رسوائی ہوگی۔ لیکن ایک عمل کی وجہ سے کہ دنیا میں ہم نے کسی کا عیب نہیں اچھالا، کسی کو دنیا میں متہم نہیں کیا، دنیا میں کسی کو عیب دار قرار دینے کی کوشش نہیں کی، کسی کو ذلیل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی ستاری کا برتاؤ کریں گے، ستاری کا معاملہ فرمائیں گے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، آج اگر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تبارک و تعالی ہماری پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد اس وقت تک کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک غریب پڑوسی ہے، پریشان حال ہے، ایک مقروض ہے، قرض کی ادائیگی پر قادر نہیں، ایک بیمار ہے، اپنے علاج پر قادر نہیں، ایک مسلمان ہے جس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، فاقے کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، ایک شخص ہے مکان گر رہا ہے، بنانے کی کنڈیشن نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اپنا مکان کھڑا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و زر دیا، آپ نے اس غریب کی مدد کر دیا، اس بیمار کی مدد کی، پریشان حال کی مدد کی، غریب کی بیٹی کا نکاح کرا دیا، اس کے شادی کے صرف برداشت کر لیے، انتظامات کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی مدد فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرمائیں گے۔ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں اور کر لیتے ہیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسے مواقع آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو کبھی بھی ان مواقع کو ضائع نہ ہونے دیں، ان مواقع کا صحیح استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔